السلام علیکم BBC 11 ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر ملک۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں پر۔ نامور پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان بھی کووڈ-19 میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا دبئی میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق اپنے کنسرٹ کے لیے دبئی میں موجود راحت فتح علی خان نے کرونا ٹیسٹ منفی آنے تک تمام کنسرٹس کو منسوخ کر دیا ہے۔ وہ صحتیابی تک آئسولیشن میں رہیں گے۔ بجلی کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے اضافے کی درخواست نیپرا کو بھیج دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرول بم گرنے کے بعد بجلی کے صارفین کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی ہے، کیونکہ بجلی کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA نے نیپرا میں جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں درخواست دائر کر دی ہے، اور نیپرا CPPA کی درخواست پر 28 فروری کو سماعت کرے گی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک اور عوام کا معاشی دیوالیہ اور حکمرانوں کی آمدن میں اضافہ ہو چکا ہے۔ عوام کی سانس بند کرنے والے اقتدار میں رہنے کا حق کھو چکے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر اور پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پہلے ہی پیٹرول کی قیمت میں ظالمانہ اضافے سے آٹا، چینی، کرائے سمیت ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ چکی ہے۔ عوام کو مہنگا ترین وزیر اعظم قبول نہیں، عوام کی مزید بد دعائیں لینے کے بجائے عمران نیازی گھر جائیں۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر تنقید کو جرم قرار دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ کو 2 اہم قانون منظوری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پہلے قانون کے تحت پارلیمنٹیرینز کو الیکشن کمپین میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ دوسرے قانون کے تحت سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزت اچھالنے کو قابل تعزیز جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ فیصلہ 6 ماہ میں کیا جائے۔ PCB نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کھلاڑی جیمز فوکنر کے سوشل میڈیا پر بیان کو مسترد کرتے ہوئے انہیں آئندہ PSL کے کسی بھی سیزن میں حصہ نہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو 70% رقم ادا ہو چکی ہے، جبکہ بقیہ 30% ایونٹ کے بعد کی جائے گی۔ بھارت کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والے 10 طالبات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرناٹک کے سرکاری کالج کی باحجاب طالبات کو کالج میں داخل ہونے سے روکنے پر احتجاج کرنے والی 10 طالبات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد آندلے حوالہ کے علاقہ میں پرانی دشمنی پر 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 5 لوگ زخمی، جبکہ 2 جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں شہباز اور ریاض شامل ہیں۔ زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد غلام مبشر محکن کی ہدایت پر SSP انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل کی پریس کانفرنس۔ تھانہ ریل بازار کے علاقہ میں سٹیج اداکار نسیم وکی اور آغا ماجد پر فائرنگ کرنے والے ملزمان گرفتار۔ پولیس نے ٹیکنیکل ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت کا الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے قانون میں ترامیم کا فیصلہ۔ فوج، عدلیہ اور دیگر اداروں و افراد کے خلاف نفرت انگیز مہم پر 5 سال سزا ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لانے کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس صدر پاکستان کو بھیج دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد آرڈیننس کا اطلاق ہوگا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے ساہیوال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے حکومت میں آنے کے لیے بلند و بانگ اور جھوٹے دعوے کیے۔ موجودہ حکومت نے ملک کا ماحول ٹینس کر کے ترقی روک دی، جس سے معیشت کا پہیہ رک گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو گالیاں نکلوانے اور برا بھلا کہنے والے 50 سے زائد مشیر رکھے ہوئے ہیں۔